इक़्तिसाद पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मरकज 10:35। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये करके तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन ही के लिए है। आज हम प्याले के बारे में अपना पैगाम जारी रखें। मुसीबत का प्याला, कीमत की अदायगी, जो भी कीमत हो, बेदारी पाने के लिए कोई भी कीमत हो, खुदा को कहते हुए कि मैं मजीद कम पर रजामंद ना होऊंगा। मैं दरमियाना दर्जे की जिंदगी नहीं चाहता, मैं औसत दर्जे पर नहीं रहना चाहता। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें गर्म या सर्द चाहता हूं। दरमियान में रहने से बेहतर है कि हम जाने कि हम कहाँ हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चर्च में इतवार के बाद इतवार के बाद इतवार बैठे रह सकते हैं और आप फिर भी तौबा शिकनी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने मुझे ठीक सुना। आपको बार में जाने या इधर उधर सोने, जिना करने, ये या वो करने की जरूरत नहीं। आप 20 साल हर इतवार चर्च में आकर भी बरगश्ता मसीही हो सकते हैं, आपको पता न चलेगा। लेकिन एक पैगाम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस घड़ी आप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं खुदा के साथ रास्त नहीं हूँ और मैं चर्च में बैठा हुआ हूँ, मैं खुद को मसीही कहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में यीशु के लिए कोई प्यार नहीं। आपको पता है कि मैंने कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में जाना बंद कर दिया था जहाँ इस्लाम या मुसलमानों की निजात के मुतालिक बात की जाती थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे 10 इक़दाम कौन से हैं, क्योंकि मुसलमानों में तुम्हारी खिदमत बड़ी अच्छी चल रही थी। 3.5 मिलियन लोग रोजाना हमसे राब्ता करते हैं, तकरीबन 2 मिलियन लाइक्स। और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या राज है, हम क्या कर सकते हैं, क्या इक़दाम उठाएं, आए और हमें तालीम दे, हमारे मुबल्लिगीन को तालीम दे। मैंने कहा, आपको जरूरत नहीं कि मैं आकर उन्हें तालीम दूं, आपको जरूरत नहीं कि मैं आकर आपके लिए इस्लाम के बारे में मीटिंग रखूं। मैं ऐसे मजहब की बात क्यों करूं जो खुदा से नहीं। मुझे आपके साथ मनफी बात करने की क्या जरूरत है? मुझे आपके साथ इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं कहती हूं, मेरे पास आपके लिए 2 इक़दाम हैं। अगर आप इन पर अमल करें तो आप न सिर्फ मुसलमानों को आसानी से बचा लेंगे, बल्कि यहूदियों, देहरियों और बुद्ध मत के पीरों को आप नाम ले, हिंदुओं को, हर कोई बचाया जा सकता है। और ना सिर्फ ये, अगर आप ये 2 काम करें तो आप जमीन पर सबसे कामयाब मसीही जिंदगी गुजारेंगे। और वो यूथ है। क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप उसको जाना चाहेंगे? यह आसान है। खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत रख। सिर्फ इतना करो। 10 इक़दाम की जरूरत नहीं, 5 तरीकों की जरूरत नहीं। लेकिन आज आप बैठते हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस नशरियात को देख रहे हैं या यहाँ सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, मैं खुदा को अपनी सारी ताकत और अपने सारे हासिल से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसे इस तरह प्यार नहीं करता।
لیکن میں مسیحی رہا ہوں. جی آپ تھے، لیکن آپ ہی اکیلے نہیں ہیں، آپ بک نہیں چکے. مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا انکار مسئلہ ہے. جب آپ کہتے ہیں میں اسے پیار کرتا ہوں، تو کیا آپ دام چکاتے ہیں؟ کیا آپ قیمت ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں جن سے آپ کو انکار کرنا چاہیے؟ کیا آپ خدا کو ہاں کہتے ہیں؟ چند ماہ قبل میں کسی خاتون کا انٹرویو کرنے افریقہ گئی جس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی. لیکن یسوع کے حوالے زندگی کرنے کے بڑے وسیع معنی ہیں. آپ کا زندگی یسوع کے حوالے کرنا کیا ہے؟ وہ عورت بک چکی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یسوع ایک شخص کے ذریعے کتنا کام کر سکتا ہے. وہ شخص جو بک چکا ہو، جو شخص دائیں یا بائیں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ مرد یا عورت اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے رکھتا اور کہتا ہے ہاں میں حاضر ہوں. اور یوحنا اور یعقوب کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو آج خوشحالی کی بشارت پانے والے بہت سے لوگ مانگتے ہیں. کیا میں تیرے جلال میں تیرے دائیں یا بائیں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیونکہ ہم پوزیشن مانگتے ہیں، ہم منادی کرتے ہیں. ہم میں سے زیادہ، یہاں تک کہ آج بھی آپ خوشحالی کی انجیل دیتے ہیں اور آپ خوشحالی کی انجیل کا حصہ ہیں. اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو کامیاب ہونا چاہیے، لکھپتی ہونا چاہیے، آپ اب بھی لوگوں کو دیکھ کر انہیں ناپتے ہیں. ہاں، ہم لوگوں کو دیکھتے اور ان کی دولت اور تعلیم کے لحاظ سے ان کو ناپتے ہیں. یہ بھی خوشحالی کی انجیل ہے. میں ایک چرچ میں گئی اور میں نے یہ کہا، سب سے بڑا مسلم دنیا میں سب سے بڑے میں سے ایک ٹھوکر کھانے کا پتھر خوشحالی کی انجیل ہے، کامیابی. اور آپ کچھ ایسی منادی کرتے ہیں جیسے یسوع کے مصیبت کا پیالہ. میں تقریباً آپ کے سامنے پس منظر میں رہنے اور عام آدمی بننے کی منادی کر رہی ہوں، کیونکہ ہر کوئی یہ منادی کر رہا ہے کہ خاص آدمی کس طرح بنتے ہیں، کس طرح نمایاں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے ہے کہ خدا کا خادم ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. صرف دام چکانا اور کسی بھی قیمت پر اس کی خدمت کرنا شاید کافی نہیں. آپ کو لوگوں کو روزانہ کوئی پیشکش کرنا ہوگی. اسی لیے ہماری مسیحت ونیلا اور چاکلیٹ مسیحت ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ اسٹرابیری مسیحت رکھتے ہیں. خیر، مجھے بتانے دے کہ میں چرچ میں نہیں گئی. میری زندگی کے 28 سال تاریکی میں تھے، اور جب میں یسوع کے پاس ایک تجربے کے ذریعے گئی اور اسے اپنا ذاتی دوست اور اپنا شخصی نجات دہندہ جانا. مجھے تفریق کا علم ہے، کیونکہ یہ کتاب جو میں نے پکڑ رکھی ہے خوشحالی کی انجیل نہیں ہے. یہ صرف شفا کی انجیل نہیں ہے، یہ رہائی کی انجیل نہیں ہے، یہ پوری انجیل ہے اور یہ بچانے کی قوت ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک خاص طرح کی انجیل سننے کی خاطر مختلف فرقے اور گروہ بنا لیتے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور وہ یہ حوالے دیتے ہیں، تم سر ہو نہ کہ دم. اور جب بھی میں نے بیج کے بارے میں سننا شروع کیا، بیج بونا، ہاں یہ کلام میں لکھا ہے لیکن اسے متن سے الگ رکھ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے بہت مرتبہ وہ مجھے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. ہر مرتبہ جب میں بیج بونے کے بارے میں سنتی ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، منادی پہ اس پر زور دیا جاتا ہے. لیکن یہ کتاب ایک فل گاسپل ہے. ہم خدا کی بات کرتے ہیں جو جلال سے بھرا ہے، محبت سے بھرا ہے، رحم سے بھرا ہے. یہ سچ ہے. لیکن یہی خدا منصف بھی ہے، جو پاک ہے، جو کامل ہے، جو بھسم کر دینے والی آگ ہے. لیکن ہمیں خدا کا صرف پہلے والا حصہ پسند ہے. ہم اپنے اعتقاد کو چن کر رکھتے ہیں. ہم اپنے اعتقاد کو چن کر رکھتے ہیں. ہم خدا کی حقیقت سے ہٹ کر خدا کا انتخاب کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کیوں؟ لوگ دوسروں کو کانوں کی کھجلی کے مطابق منادی کرتے ہیں. وہ منبع سے بڑھ کر تعداد پر توجہ دیتے ہیں. وہ لوگوں پر صحیح طور پر اثر انداز ہونے اور زندگی تبدیل کرنے کے بجائے اپنی مقبولیت کے ذریعے لوگوں کی تعداد پر توجہ دیتے ہیں. ایک بوڑھے مناد نے کہا کہ آج مغربی دنیا کا چرچ کے پاس پہلے سے بڑھ کر ٹیکنالوجی ہے، زیادہ مواد ہے، ہر طرح کا سوشل میڈیا ہے، ہر طرح کے آلات ہیں،
کہ दुनिया तक पहुंचे, लेकिन इतना कमजोर कभी था? क्या ये आपके दिल को उदास नहीं बनाता? इसे यहाँ हम कलाम में से सुन रहे हैं। मैं तेरे जलाल में तेरे दाएं बैठना चाहता हूँ, तेरे बाएं बैठना चाहता हूँ। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। हम खुदा के साथ ऐसे करते हैं जैसे वो हमारा खातिम हो। हम फैसला करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी पैरवी करे। इसी वजह से हमारी ज्यादातर दुआओं की बुनियाद उस पर है। मुकद्दस मत्ती 16:24-26 आयत। फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से फरमाया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी खुदी का इनकार करना क्या है? आपको पता है कि एक दिन मैंने खुदावंद से दुआ की। मैंने कहा, है खुदावंद, मैं अपनी हिकमत का इनकार करती हूँ। मैं अपनी हिकमत का इनकार करती हूँ। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ, मैं अपनी जहानत का इनकार करती हूँ। मैं तेरे अलावा कुछ और जानना नहीं चाहती। मैं इनकार करती हूँ। मैं अपने तमाम डिप्लोमों और चीजों का इनकार करती हूँ। जिंदगी के तजुर्बों का इनकार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर खुद को खाली ना करूँ तो तू मुझे मामूर नहीं करेगा और मुझे मुझसे ना बचाएगा, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं। हाल ही में मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं एक जगह गई और लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और किसी ने उसके बारे में कहा कि शानदार है, और मैंने कहा कि बस ठीक था। उसने कहा, तुमने खुद एतमादी गंवा दी है। मैंने कहा, खैर, तुम ठीक कह रही होगी, मुझ में खुद एतमादी नहीं है। उसने कहा कि तुम कसरे नफसी से काम लेती हो। मैंने जवाब दिया कि मुझ में जाती अना नहीं, क्योंकि जात में कुछ अच्छा नहीं होता। मुझ में कोई खुद एतमादी नहीं, क्योंकि खुद ही में कुछ अच्छा नहीं। आपको पता है कि अगर मैं खुद में कुछ शनाख्त करना चाहूंगी तो वो जंगल में कीड़े की तरह छोटा सा होगा। एक घोंगे जैसा कीड़ा हाथियों और जिराफों और शेरों के दरमियान अपनी राह तलाश करता है, और शायद वो कीड़ा यही दुआ करता होगा, बराहे करम मुझ पर कोई पाँव न रखे। और ये भी जिंदा रहने का कोई खुदा का तरीका नहीं। लेकिन वो घोंगे जैसा कीड़ा यीशु मसीह के छूने पर एक शेर में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये वो कीड़ा नहीं। ये कीड़े के बारे में नहीं, बल्कि तब्दीली के मुतल्लिक है। यीशु की तब्दील करने की कुव्वत उस कीड़े को कुछ बना देती है। और आपके चर्च को इसी किस्म की तब्दीली की जरूरत है। चर्च को इस तरह का खाली बर्तन चाहिए और जो कहे, मैं कुछ भी नहीं, खुदावंद, हमें इसका इल्म नहीं, हमें नहीं पता कि ये कैसे करें। हम खो चुके हैं, हम बट चुके हैं, हमें अपने दाएं और बाएं का इल्म नहीं। यूं हम इतना खो चुके हैं। लेकिन जब तक हम तौबा के इस नुक्ते तक ना पहुंचे और खुद को खाली ना करें, तो आप बेदारी की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे आपको बताना है कि लोग मौजज़ात देखने की खातिर बेदारी की बात करते हैं। वो बस खुदा की माफूकुल फितरत कुव्वत देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी खुदी का इनकार करना नहीं चाहते। वो तौबा करना नहीं चाहते। वो कीमत नहीं चुकाना चाहते, क्योंकि उसकी आपको कोई कीमत अदा करना होगी। आप मसीहत के हर दौर में ये देखते हैं, लोगों को खुदा की बादशाहत की खातिर सताया और शहीद किया जाता है। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ क्या हुआ है? आपको पता है, गलातियों 2:20 में पौलुस फरमाते हैं, मैं यीशु के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं अब जिंदा ना रहा, क्योंकि जब आप जिंदा नहीं रहते तो कुछ भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। कोई गोशमाली, कोई आजार, कोई भी दुख नहीं दे सकता। डांट बेदारी के साथ आती है। खुदा लोगों के जरिए हमें डांटता है। वो लोगों को इस्तेमाल करके हमें ठीक करता है। वो हमारे बातन की बदसूरती की निशानदेही करता है, और ये तकलीफ दे होगा। आप वाकई बेदारी नहीं चाहते? आप वाकई बेदारी नहीं चाहते? आपको
صرف اس کی بات کرنا پسند ہے. مجھے بتانے دے کہ چرچ میں خدا جو بیداری لانا چاہتا ہے یہ کوئی سرکس جیسی بیداری نہیں. یہ مسکروں کے کام اور شو کرنے جیسی بیداری نہیں ہے. یہ وہ بیداری ہے جس میں خدا ہمارے دلوں کو توڑے گا اور ہمارے دلوں کو چھیدے گا یہاں تک کہ ہم چلا اٹھے, میں اب اور نہیں, اب میں مزید نہیں, صرف تو. میرا کوئی لاہ عمل نہیں. یہ خودی کا انکار کرنا ہے. میں اپنی حکمت نہیں چاہتا, میں اپنا لاہ عمل نہیں چاہتا, میں اپنے خواب نہیں چاہتا. رویا رکھنے یا خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رویا رکھیں اپنے لیے, اس کی محبت اور اس کے خواب رکھیں. وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے عیاں کرے تاکہ ہم اس سے پوری طرح معمور ہو سکیں, پوری طرح سے. ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام ڈیوڈ گڈمین تھا. اسے اس کی بیوی جینی کے ہمراہ بطور مبلغ ترکی بلایا گیا. وہ 8 ماہ کے حمل سے تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی اور اس کے خاوند نے جو مناد تھا دروازہ کھولا. ایک آدمی نے اس پر گولی چلائی اور مار ڈالا. صدمے سے نڈھال اور وہ حمل کے دوران دروازے کی طرف بھاگی. اسے علم نہ تھا کہ کیا سوچے, کیسے سوچے. مکمل صدمے میں اس نے فرش پر اپنے خاوند کا خون پونچھا. اسے علم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور پھر وہ امریکہ واپس آ گئی اپنے ملک میں بیوہ ہو کر. اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے ڈیوڈ رکھا. اور اسے علم نہ تھا کہ خدا کس طرح غم میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. اسے علم نہ تھا کہ اس المیہ کے بارے میں کیا سوچے. وہ تاریک روز تھا, وہ ایسے تھی. ہم وہاں 2 سال رہے. کیا ہمیں پھل ملا؟ کیا ہم نے کوئی کام کیا؟ ہم نے قیمت ادا کی, لیکن کس کے لیے؟ بعض اوقات جب آپ دام چکاتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ کو اس کے نتیجے کا علم نہیں ہوتا, لیکن آپ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خطرناک وقت ہے کیونکہ دشمن آ کر آپ کی توجہ ہٹاتا ہے. دیکھو تم دعا کر رہے ہو, تم ہار مان رہے ہو, تمہارا خاوند مر گیا لیکن کچھ نہ ہوا, تمہیں بدلے میں کچھ نہ ملا. تو پھر تم نے کس چیز کی قیمت چکائی؟ جب تک وہ مجھ سے نہ ملی وہ پوچھتی رہی, کیا ہم نے ترکی میں کچھ انجام دیا؟ اور جس دن ہم ملے یہ تقریباً پہلی بار تھا کہ میں اس خاتون سے مل رہی تھی جو ترکی میں مبلغ ہوا کرتی تھی, جس نے اپنا خاوند کھو دیا تھا. اس کے خاوند کو میرے لوگوں نے مار ڈالا, اور اگر وہ شخص میں ہوتی اور اس مبلغ کو جانتی تو شاید اسے مار ڈالنے والی میں پہلی ہستی ہوتی, کیونکہ یہ مجھ میں تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں ترکی میں تھی, جب مجھے مشنریز کے متعلق پتہ چلتا تو میں بندوق لے جا کر ان کو مارنا چاہتی تھی. اور جب میں اس سے ملی تو میرے دل میں اسی طرح کا دکھ تھا. اور جب ہم ملی تو بالکل ایسا تھا جیسے داؤد اور یونیتن ملتے تھے. آج وہ میری قریب ترین دوست ہے. وہ روتی رہی اور زاروں کی طرح روئی. اس نے مجھے بتایا, آج تک میں نے جتنی دعائیں کی ان کا جواب آپ سے ملاقات ہے. ایک ترک سابق مسلمان خاتون جو انجیل کی منادی کرتی ہے, اور بعد میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی قیمت ادا کر رہی ہے. اس نے کبھی ہار نہ مانی, اس نے خدا کی طرف کبھی پشت نہ پھیری. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مسیحی رکاوٹوں اور ستائے جانے یا مشکلات کو دیکھ کر خدا کی طرف سے رخ موڑ لے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے کہاں سے یہ لیا ہے؟ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا, تم بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کو جنم دو گی. میرے الفاظ میں, تم یسوع مسیح کو جنم دو گی, تم اس کا نام یسوع رکھو گی اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا. تو کیا فرشتہ نے مقدسہ مریم کو کسی سائبان کا پتہ دیا؟ نہیں. جب وہ حاملہ تھی اور وہ وضع حمل کے لیے تیار تھی, وہ ادھر ادھر یسوع کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے آنے کے لیے
جگہ ملے، ہمیں یہ خیال کہاں سے آتا ہے کہ خداوند کی خدمت کرتے ہوئے مجھے استحقاق ملنا چاہیے؟ یہ استحقاق پانے کی مغربی ذہنیت ہے، اور ہم خدا کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ یہ خدا کو دکھ دینا ہے۔ وہ اپنے شوہر مقدس یوسف کے ساتھ سرائے میں جا رہی تھی، یسوع کی پیدائش کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ کوئی ڈاکٹر نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور انہیں ایک فروتن چرنی ملی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دور ہیں سچی انجیل سے۔ پھر مقدس سیمول نے مقدس داؤد کو مزاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اسرائیل کا بادشاہ ہوگے۔ انہوں نے مقدس داؤد کے سر پر تیل انڈیلا اور انہوں نے کہا کہ یہ لو، یہ پتہ ہے اس محل کا، اور یہ اس کی چابی، جاؤ اور اپنے تخت پر بیٹھ کر راج کرو، اب تم بادشاہ ہو۔ نہیں، مقدس داؤد غار نشین بن گئے۔ وہ ساؤل کے آگے بھاگنا شروع ہو گئے، بھوکے رہنا شروع ہو گئے، ستائے گئے، جان بچانے کو بھاگتے رہے، وہ غار نشین بن گئے۔ تو پھر ہمیں یہ آئیڈیا کہاں سے ملا؟ تو جب ہم خدا کی خدمت کریں گے، جب ہم عظیم مشن کے لیے بلائے جائیں گے اور خدا سے رویا پا کر مصیبت میں نہ پڑیں گے، کیونکہ یہ کامیابی کی بات ہے۔ خیر، میں تب تک یہ منادی کروں گی جب تک آپ تھک نہیں جاتے، کیونکہ یہاں مشکل ہوگی، اور اگر آپ کو کچھ اور چاہیے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ کوئی چیز جو آپ کو سکون دے سکے اور آپ کی انجیل کے ذائقے کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جو آج آپ کی زندگی بدل دے، تو آپ کو میری سننی ہوگی یا چینل بدل لیں۔ مقدس پولوس کو پیالے کے متعلق علم تھا، تو پھر اتنے برس مصیبت کے اس پیالے سے پینے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور دوسرا کرنتھیوں 12:8، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ مجھ سے دور ہو۔ یہ وہ پیالہ ہے جس سے مقدس پولوس نے پیا اور اپنے آپ میں مر گئے۔ پیالے میں سے پینے کے 1 سال بعد انہوں نے رومیو کے نام خط لکھا، رومیو کے نام خط 9:3، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ واہ! رومیو کے نام خط میں اور فلپیوں کے نام خط میں 4-5 برس کا فرق ہے۔ 4-5 سال تک پیالے میں سے پی کر ان کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ دیکھیں فلپیوں 1:15 میں کیا لکھتے ہیں۔ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور بعض نیک نیتی سے، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ جب بھی میں اسے سنتی ہوں میرا دل غش کھاتا ہے۔ جب ہم پیالے میں سے پینا شروع کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایک جلال سے جلال کے دوسرے درجوں پر لے جاتا ہے۔ اس بدن کا مصلوب ہونا ضروری ہے۔ میں نے اسے انٹرنیٹ پر پڑھا اور میں اسے آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں۔ اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے۔ میری بات سنیں، جب آپ کو بھلا دیا جائے یا نظر انداز یا جان بوجھ کر الگ رکھا جائے، لیکن اس آزار کو رد کرتے ہوئے آپ کا دل خوش ہے کہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کے لائق تو ٹھہرے، تو پھر آپ اس کے پیالے میں سے پی رہے ہو، اور یہی اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے۔ جب آپ کی اچھی ساخت کی برائی کی جائے، جب آپ کی خواہشات کو رد کیا جائے، آپ کے مشورے کی حقارت کی جائے، آپ کے خیال کا مذاق اڑایا جائے، اور آپ اپنے دل میں غصے کو ابھرنے نہ دیں یا اپنا دفاع نہ کریں، بلکہ صبر کریں، محبت بھری خاموشی رکھیں، تو آپ یسوع کے پیالے میں سے پیتے ہیں، اور یہ خودی کو فنا کرنا ہے۔
جب آپ گفتگو میں اپنے ذکر کی پرواہ نہ کریں یا اپنے اچھے کام ریکارڈ کر کے تعریف نہ کریں، جب واقعی آپ غیر معروف رہنا پسند کریں، تو پھر آپ یسوع کے پیالے میں سے پیتے ہیں، اور یہ اپنی ذات میں مرنا ہے۔ لیکن جب آپ کی اصلاح یا درستگی آپ کے رتبے سے کم لوگ کریں اور آپ فروتنی سے مان لیں اور باغیانہ خیال اور دکھ نہ ابھرے، تو آپ مسیح کے پیالے میں سے پیتے ہیں، اور یہ اپنی ذات میں مرنا ہے۔ جب آپ اپنے لاہے عمل اور خوابوں کو ترک کر دیں، اور جب عہدے میں ترقی آپ کا حق ہو اور ترقی کسی اور کی دیکھیں، القاب یا فائدے نہ ملے، حالانکہ آپ جانتے ہوں کہ آپ اس کے حقدار ہیں، اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کی خاطر ہر کوشش کرتے ہوئے کسی کی بدگوئی کا آلہ نہ بنے، اور مسیح کے بدن کے لباس کے ہر دھاگے کو مضبوط کرتے ہوئے آپ مسیح کے پیالے میں سے پیتے ہیں، جو اپنی ذات کی موت ہے۔ اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کریں، اس سے ہٹ کر کے کون صحیح ہے یا غلط؟ جب آپ اپنے اجر کا حساب کیے بغیر دینے والے پہلے ہوں، جب آپ محبت اور رحم دلی دکھانے میں اول ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت سرد کیسے ہوئی، اگر آپ فروتنی دکھانے میں پہل کرتے ہو، چاہے کتنا ہی وقار کیوں نہ ہو، اور آخر میں جب آپ ہر کام اپنے بدن کے خلاف کرتے ہوئے صرف خدا کی مرضی پر سر جھکا دیں، تو پھر آپ یسوع کے پیالے میں سے پیتے ہیں، تو یہ اپنی ذات میں مرنا ہے۔ ہر بے آرامی، ہر تاخیر، ہر زحمت، ہر درد دل اپنی ذات میں مرنے اور اس کے پیالے میں سے پینے کا موقع ہے۔ یہ پردرد ہے، یہ سب خوشگوار نہیں، لیکن اگر ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم قربانی پر توجہ کیے بغیر کامیابی پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اگر آپ اس کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ڈٹ جائیں اور کہیں، میں یسوع کے پیالے میں سے پیوں گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔